اپنا 3.5 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اچانک مکمکا ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، کم از کم میں پاکستانی ہوں، جمشید دستی کا جینا مرنا یہ ملک ہے، میں مزدور آدمی ہوں، نہ میرے اثاثے ہیں، نہ میری کوئی لوٹ مار ہے، نہ میری کرپشن ہے۔ میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا۔ اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہے۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں وہاں بھیک مانگ کے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے، جہاں عورتوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جہاں جگیرداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتے چھوڑے جاتے تھے، وہاں ایک میں شخص نے جدوجہد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، ہم صحراؤں میں بیٹھے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں۔ اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی جی ایچ کیو سے دوستی ہے؟ آپ پاگل ہو؟ آپ جی ایچ کیو سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو اب کی عزت ہے۔ آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا۔ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے جہاں بھی ہمیں موقع ملا، آج بھی میرا دل زخمی تھا، کافی دنوں سے ایک جھوٹ چل رہا ہے، میڈیا کو بھی پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے۔ وہی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے، آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں، کس مجبوری کے تحت کھڑے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، مگر قوم سمجھ چکی ہے، قوم جان چکی ہے۔ گزارش ہے میرے بھائیوں، حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے، پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے۔ ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے، ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، ناانصافی، ہر پھنس چکا ہے۔ میں ایک زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے۔ انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے؟ انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے، نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس نہس کر دیا۔ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے ہے، ایک ریڑھی والے، رکشے والے، ایک ہاری طبقے سے ہے۔ میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں۔ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے، فرعونیت میں بیٹھ کے، آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لو، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور ڈاکو لٹیرے بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا ڈاکو ملک دشمن ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے؟ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت و رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، آپ چھپے رہو، آپ اس ٹائم بے نقاب ہو، قوم آپ سے سوال کرتی ہے۔ جمشید دستی پوری قوم کا نمائندہ ہے۔ میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں، یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔
دوسری چیز ہے، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلہ ہے، مجھے تکلیف ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں. یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا. آپ نے اس کو چائنا بھیجا. سب کو پتہ ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، جوڈیشری کو پتہ ہے، سیاستدانوں، امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے. دنیا کا جو بے غیرت ملک ہے، بدمعاش اور غنڈہ ملک ہے، وہ امریکہ ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے. لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے. آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی، شام میں پھیلی، فلسطین اسرائیل کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے، کشمیر، افغانستان، پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے. آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان، FC کے جوان شہید ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکی دہشت گرد ہے. اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہیں اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کی کابینہ میں آ گئے اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ. اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے. یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں. میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے. مگر کوئی نہیں مانتا. نہیں جی، جن کی مجبوریاں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کی دولت پڑی ہے. پاکستان کے جنرلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے. پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے. پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے. اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے. ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے. نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا، مارا تو غریب جائے گا. اس ملک کا ہاری مارا جائے گا، مزدور مارا جائے گا، کسان مارا جائے گا. ہم تو ویسے نکل جائیں گے. یہ جو 20 ارب روپے 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ پیسہ باہر جائے کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے. کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ منی لاڈنگ ہو رہی ہے، ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے؟ سب چور ہیں. سمگلنگ ہو رہی ہے، اربوں روپاؤں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے. کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا چائنا سے وہ پھر روس گیا. روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا. میسج دیا کہ دنیا پہ، مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے، 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے، ہم روس کو سبق سکھا دیں گے. مگر امریکہ کی جرأت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یوکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا، کوئی ان کی فوجی امداد کرتا یا یورپ آتا. نہیں آیا. صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا. جب وہ بندہ آ گیا، واپس آیا، مذاکرات ہوئے، کافی ساری چیزیں طے ہوئی، 3 گھنٹے اس کی ملاقات رہی. آ کے آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے. اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے. اور ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک اس کو میں مفتہ کہوں گا، مفتہ وہ پہنچ گیا وہاں IMF کے پاس. اور IMF نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ مہنگائی کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں میں خانہ جنگی کی طرف لے جاؤ. کبھی IMF نے کہا کہ بجلی سستی کرو، تیل سستا کرو، ہم آپ کی امداد کے. ان کا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس کو معاشی طور پہ ان کو آپس میں خانہ جنگی کو لڑا دیں، بھوک کی وجہ سے یہ مر جائیں، مہنگائی کی وجہ سے مر جائیں. یہ امریکی ایجنڈا ہے. اور یہ ایجنڈا لے کے پھر یہ حکومت آئے گی اور ہم آج سے کل سے تیل بڑھائیں گے، کچھ کریں گے، مگر ہم عوام پہ بم گرائیں گے. IMF آپ کی خیر خواہ نہیں ہے. IMF ایک یہودی بینک ہے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور ہم IMF کی کتے کی طرح ہم IMF کے پیچھے ہیں اور ہم ڈالروں کے پیچھے ہیں اور ہماری کوئی عزت قدر نہیں باقی بچ گئی. اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا، کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا. اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں. سارا کچھ کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسفہ وہ تو صرف نعرے ہیں بھٹو کے، باقی تو ختم ہو گیا. سب وہ دیکھ رہے تھے. ان نے ساری گیمز کر کے 30 40 کروڑ روپے دیے. آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی میں جب تھا تو 40 کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بک رہا تھا. تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھی، سب کچھ تھا، ہٹا دیا اور امریکہ کو آپ نے راضی کر دیا. اب بات یہ ہے کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے. وہی آئیں گے، نہیں جی بس ٹھیک ہم آ گئے ہیں، اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا. دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ. میں پوچھتا ہوں 130 نمبر پہ، 139 میں سے 130 نمبر پہ ہماری کارکردگی ہے. انصاف دے رہے ہیں. ہم مرات لیں، ہمیں ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کم از کم مہینے میں 1 کروڑ سے زائد وہ پڑھ رہا ہے. کام دیکھے کچھ نہیں ہے.